the final look of our dish اور ہم نے اس کو دھنیے اور ہری مرچوں سے جو ہے وہ گارنش کر دیا ہے. So make sure to follow our recipe and subscribe our channel and to press the bell icon because ہمارے چینل سے آپ بہت ہی مزیدار قسم کی ڈشز جو ہیں وہ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس میں ہمیں اس کا فیڈ بیک کلاس میں دیں. ٹھیک ہے جی, تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم, ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل. آج کے ہمارے اس بلاگ میں اور ویڈیو میں ہم بنائیں گے آلو مٹر قیمہ, اور یہ بہت ہی مزیدار قسم کی جو ہے وہ ریسیپی ہے جو ہر گھر میں بنتی ہے. اور آج ہم آپ سے بہت ہی ایزی ریسیپی شیئر کریں گے تاکہ آپ آسانی سے ہر گھر میں بنا سکیں اور وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہو. تو ہمارے پاس یہاں پہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ سارے موجود ہیں. آدھا کپ جو ہم نے لینا ہے سرسوں کا آئل, ساتھ ہی ہم نے لینا ہے حسب ذائقہ نمک, 1 چمچ گرم مسالہ, اور ساتھ ہم نے لینا ہے 1 چمچ کٹی ہوئی اور پیسی ہوئی مرچ, اور ساتھ ہم نے لینا ہے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہلدی موجود ہے, 3 عدد ہری مرچیں ہیں اور پیاز ہمارے پاس ہیں 1 عدد. ٹھیک ہو گیا جی, اس کو ہم نے سلائسز کر کے کاٹ لیا. ½ kg ہمارے پاس جو ہے وہ بیف کا منس موجود ہے. یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا موٹا لیا ہے بیکاز اگر آپ بالکل فائنلی جو ہے وہ منس لیں, باریک چاپ ہوا ہوا, اس میں جو ہے وہ ذائقہ اتنا اچھا نہیں آتا ہے ایز کمپیئر ٹو موٹے اگر اس کے پیسز ہیں. ½ کپ اس میں ہم نے سرسوں کا آئل ڈال دیا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم نے پیاز ڈالنا ہے فائنلی چاپ ہوا ہوا 1 عدد. اس کو ہم تھوڑا سا گولڈن براؤن جو ہے وہ کریں گے. اس طرح سے ہم نے اس میں ڈالنا ہے پیاز, ذرا چاپ کو اچھے سے سلائسز میں, اور اس طرح سے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اپنا کلر چینج کر رہا ہے, ذرا ٹرانسپیرنٹ سا ہو گیا, اور تھوڑا سا اس کو ذرا گولڈن براؤن کی طرف ہم لے کے جائیں گے. اب اس میں جائے گا ادرک لہسن فائنلی چاپ, اور اس کو ہم نے پیسٹ نہیں بنایا, چاپ کیا ہے بیکاز وہ زیادہ اچھا فلیور آئے گا آپ کے سالن کے اندر. اور اس طرح سے ہم نے اس کو بھی شیلو فرائی کی طرف لے کر جائیں گے. 1 چمچ جو ہے وہ اس میں جائے گا گرم مسالہ, ثابت گرم مسالہ جائے گا اس کے اندر 1 چمچ. اور اس کے بعد ہم نے کٹی اور پسی ہوئی مرچیں ڈالنی ہے, جو کہ دونوں کو اگر ہم کمبائن کریں یعنی کہ ½ آپ نے ٹی اسپون لینا ہے, وہ 1 ٹیبل اسپون بن جائے گا, وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا. کٹی ہوئی لال مرچ اور پسی ہوئی لال مرچ اس میں ہم نے دونوں ایڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی ہلدی, جو کہ ہم نے لیا ہے 1 ٹی اسپون یا ½ ٹی اسپون لے لیں آپ, جتنا آپ کو کلر پسند ہے سالن کا اپنے. ٹھیک ہو گیا جی, اس کے اندر اس طرح سے ہم ڈال دیں گے. ساتھ ہی اس کے اندر گرین چلیز بھی ہم ایڈ کر دیں گے. پھر اس کو ہم لوگ مکس کریں گے, اور پلیز آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں, بہت ہی اچھی ریسیپی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہو چکا ہے اس وقت. اس میں ہم ڈالیں گے 3 عدد ٹماٹر جو کہ ہم نے چاپ کر لیے ہیں, کاٹ لیے ہیں, اور اس کو ہم ڈالیں گے اپنے. اس طرح سے ہم نے ڈال دیا. بہت ہی مزیدار قسم کی جو ہے وہ ریسیپی بنے گی. سو میک شیور ٹو فالو آور ریسیپی, اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ ٹو پریس دا بیل آئکن, بیکاز ہمارے چینل سے آپ کو بہت ہی نیو قسم کی ریسیپیز ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اس طرح سے اس کو مکس کرتے رہیں گے. مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے. بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہے وہ سالٹ جائے گا ایز ریکوائرڈ آن یور ٹیسٹ. اس طرح سے آپ کو پسند ہے, ڈپینڈ آن یور ٹیسٹ کتنا سالٹ آپ پسند کرتے ہیں کھانے کے اندر. مکس آپ نے اس کو کنٹینیوسلی کرتے رہنا تاکہ نیچے سے جو ہے وہ زیادہ جلے نا. جیسے ہی ہمارا مسالہ جو ہے وہ آپس میں یکجا ہو جائے گا, ہم لوگ اس میں قیمہ ایڈ کر دیں گے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت, اور اب ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے قیمہ. یہ ½ کلو ہم لوگوں نے قیمہ لیا ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. بیف کا قیمہ لیا, آپ لوگ کوئی بھی قیمہ یوز کر سکتے ہیں, چکن یا مٹن, جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہو. لیکن
اوبیسلی پھر اگر آپ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہے وہ قیمہ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوکنگ ٹائم بھی چینج ہو جائے گا. چکن کم ٹائم لیتا ہے گلنے میں, مٹن ذرا تھوڑا زیادہ لیتا ہے, بیف بھی زیادہ لیتا ہے, تو اس کے حساب سے اپنے ٹائم کو مینیج کر لیجیے گا. اور یہ پھر خود ہی کھلتا جائے گا بیکاز ہیٹ سے تھوڑا فریز ہوا کر. ٹھیک ہو گیا, اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ میٹ ہو جائے گا. اس میں جو ہے وہ ہم نے آئل ڈال دیا, 1 کپ اس میں جو ہے وہ ہم نے واٹر ایڈ کیا بیکاز تاکہ ہمارا یہ جو قیمہ ہے ذرا کھل جائے, اور ہم اب اس میں پریشر لگا دیں گے تاکہ یہ پورا گل بھی جائے اور ہمارا گوشت بھی کھل جائے. ٹھیک ہو گیا, جو ہے وہ پریشر کوکر کو بند کریں گے تو تاکہ ہمارا جو ہے وہ قیمہ گل جائے, اینڈ دین اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی اب شکل لگ رہی ہے. اینڈ اب ہم لوگ اس میں جو ہے وہ سبزیاں ایڈ کر دیں گے, مٹر اور آلو ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے. ہم لوگوں نے مطلب پہلے قیمے کو پریشر لگایا, اس کے بعد ہم لوگ بھنائی کریں گے اور پھر ہم لوگ اس میں سبزی ایڈ کریں گے, کیونکہ اگر ہم پہلے کر دیتے تو پھر اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ صحیح طرح سے انہینس نہیں ہوتا. قیمے کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے ہمیں قیمے کو گلانا پڑے گا, کیونکہ سبزی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے, تو اس لیے ہم لوگ اس میں جو ہے وہ آلو اور مٹر ایڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی بھنائی کریں, اور مطلب ہمیں اتنی دیر بھنائی کرنی ہے کہ اس کا جو ہے آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے. اگر آپ لوگ ٹھیک طرح سے اس کو دیکھ سکیں, کیونکہ دھواں کافی زیادہ مطلب اس میں سے اسٹیم آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے شاید آپ لوگ ٹھیک طرح سے نظر نہ آئے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح سے کچھ اس کی شکل ہے. دین وی گونا ایڈ 1 بول آف پیس. ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کی کٹوریاں سمپل ہوتی ہیں, اس میں آپ جو ہے وہ ناپ سکتے ہیں, بیکاز ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آسانی سے ہر گھر میں میجرنگ کپ نہیں اویلیبل ہوتے, تو آپ آسانی سے اس میں چیزیں ایڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں مٹر, اور یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں آلو کو ہم نے چھوٹے سائز میں جو ہے وہ کیوبس کی فارم میں کاٹ لیے, اور اس کو اب ہم اپنے سالن میں ایڈ کریں گے. یہاں پہ مٹر ہیں, یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم لوگ. تو دیکھ سکتے ہیں اچھا, اگر آپ لوگ چاہیں تو قیمہ مٹر بھی بنا سکتے ہیں, یہ بھی بہت اچھا بنتا ہے. اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, اسکپ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو بھنا ہوا خشک قیمہ زیادہ پسند ہوتا ہے ایز کمپیئرڈ آلو اس میں ڈلیں. لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی ریسیپیز کو بناتے ہیں. تو اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے, اینڈ دین اس کو ہم لوگ مکس کریں گے. اب جو ہے ہم اس میں ایٹ لیسٹ 20 منٹ تک بھنائی کریں گے تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے. جب آئل جب اوپر اس کا آ جائے تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کی ہانڈی وہ ڈن ہو چکی ہے, بالکل کمپلیٹ مکمل بن چکی ہے. اور اب ہم اس میں 20 منٹ تک ایٹ لیسٹ بھنائی کریں گے تاکہ ہمارے آلو اور مٹر بھی گل جائیں قیمے کے ساتھ. اور اب ہم لوگ اس کی بھنائی کریں گے, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل اوپر آ رہا ہے. اچھا, میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں کہ اکثر لوگ پوچھیں گے کہ کون بناتا ہے کھانا, یہ کون یہ سب کچھ ہے. تو میری مما جو ہے وہی سب مطلب بناتی ہیں کھانا, تو میں صرف جو ہے وہ ان کے پاس کھڑی ہو کے وائس اوور دے دیتی ہوں, یا وائس اوور دے دیتی ہوں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو وزٹ کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, اور کھانے بنائیں اور انجوائے کریں اپنی لائف کو. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی ہی کلرفل اور اچھی شکل اس کی لگ رہی ہے, کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا ہوگا. تو پلیز آپ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا, اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے بنائے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ کو اس کا ٹیسٹ ملا ہے. تو پلیز ہم لوگوں کو بتائیے گا. 20 سے 30 منٹ بنائی کرنے کے بعد اس کی سچویشن کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے, اور اس کا پورا جو ہے وہ آئل اوپر آ گیا, اور اس کی بالکل ایک اروما الگ آ رہا ہے, بہت ہی مزیدار قسم کی خوشبو آ رہی ہے, اور بالکل گریوی اس کی اچھے طرح سے بن چکی ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ, ایک چائے کا چمچ. اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی آپ کے سالن کے اندر, بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی ایک الگ قسم کا. دیٹس دا فائنل لک آف آور ڈش, اور ہم نے اس کو دھنیے اور ہری مرچوں سے جو ہے وہ گارنش کر دیا ہے. سو میک شیور ٹو فالو آور ریسپی اینڈ سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن, بیکاز ہمارے چینل سے آپ بہت ہی مزیدار قسم کی ڈشز جو ہیں وہ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے, اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریں, اور کمنٹس میں ہمیں اس کا فیڈ بیک لازمی دیں. ٹھیک ہے جی, تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.